بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ وبعد اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، ہمارے اس اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ حیدرآباد کی جانب سے درسی وسیلہ بشکل ویڈیوز جاری ہیں۔ گزشتہ ویڈیوز میں جو دلائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے وہ دلائل احادیث تھے وسیلہ کے متعلق۔ 15 دلیلیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں وسیلہ کے مطابق احادیث مبارکہ کے حوالے سے، اور 15ویں دلیل میں آپ کو معلوم ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود وسیلہ اور استعانت کی تعلیم دیتے تھے، اور 15ویں دلیل وسیلہ کے جواز اور استعانت بالغیر کی بہت بڑی دلیل ہے جو قبیلہ بنو حوازن کے عقیدہ وسیلہ سے ثابت ہوا۔ اب آپ دیکھیے دلیل نمبر 16۔ وسیلہ صحابہ کرام کی تعلیم و تعلم ہے، یعنی صحابہ کرام سیکھتے بھی تھے وسیلہ لینا اور سکھاتے بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کا توسل یعنی عقیدہ وسیلہ۔ عن ابن عمر قال استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فذكر الحديث وفيه فخطب الناس عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا أيها الناس برسول الله في أمره العباس واتخذوه وسيلة إلى الله وفيه فما برحوا حتى سقاهم الله۔ ترجمہ سنیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1010 کے تحت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب عام القحط یعنی جس سال قحط سالی ہو گئی تھی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے تھے، تو اس سال میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعائے استسقاء کرتے تھے۔ پھر راوی نے حدیث کو ذکر کیا اور حدیث کو ذکر کرنے کے دوران فرمایا کہ حضرت عمر نے لوگوں سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو ایسے ہی سمجھتے جیسے بیٹا باپ کو سمجھتا ہے، لہٰذا اے لوگوں رسول اللہ کی اقتداء کرو ان کے چچا عباس کے سلسلے میں اور انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھو۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ لوگ یوں ہی کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں سیراب کر دیا۔ ملاحظہ کریں فتح الباری والیوم 2 پیج 613 ایڈیشن شیخ الہند دیوبند۔ سامعین و سامعات، آپ غور کریں اور توجہ دیں کہ حضرت عمر بن خطاب جو خلیفہ ثانی اور بڑے ہی جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کا عقیدہ وسیلہ ہے کہ وہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا استسقاء کرتے بھی تھے اور لوگوں کو ان کے وسیلے سے دعا کرنے کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیے دلیل نمبر 17۔ امت کی بخشش کے لیے حضور کو شفاعت عطا کی گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت الشفاعۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ ملاحظہ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ اب خصوصی توجہ دے سامعین و سامعات، صحیح مسلم جو صحیح بخاری کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو وہ صحیح مسلم ہے، اور اسی کی حدیث پاک ہے 1163 میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اب بتائیں منکرین شفاعت ہے، آپ کے پاس کوئی جواب تو نہیں ہوگا، ہم نے تو صحیح مسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب دیکھیے دلیل نمبر 18۔ سیدنا ابو البشر کا خیر البشر سے توسل یعنی عقیدہ وسیلہ۔ عن میسرۃ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى كنت نبيا؟ قال لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء وخلق الله تعالى الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسمي على الأوراق والأبواب والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبره الله تعالى أنه سيد ولدك فلما غرهم الشيطان فتاب واستشفع باسمه إليه۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور
کا قصد کیا تو انہیں 7 آسمان استوا کیا اور عرش کو پیدا فرمایا تو عرش کے پایوں پر لکھا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء، اور جنت کو پیدا فرمایا، اس میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا نام پتوں، دروازوں، کنبوں اور خیموں پر لکھا، جبکہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں زندگی عطا کی تو انہوں نے عرش کی طرف نظر کی تو انہیں ہمارا نام دکھائی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ یہ تمہاری اولاد کے سربراہ ہیں۔ پھر جب شیطان نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو پھسلایا تو ان دونوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نام کا وسیلہ پیش کیا۔ سامعین و سامعات، آپ غور کریں، ابو البشر ہے ہمارے حضرت آدم علیہ السلام اور خیر البشر ہے نبی پاک علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہے، انہوں نے خیر البشر نبی علیہ السلام کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، توبہ کی ہے۔ اس سے بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ابو البشر اور خیر البشر ہو کر عقیدہ وسیلہ رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ لیتے ہیں، تو آج کی امت کیوں انکار کر رہی ہے۔ اور اس حدیث کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ امام محمد بن یوسف صالح شامی متوفی 942 ہجری نے اسے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد میں والیوم 1 پیج 86 پر ذکر کیا، اور محدث ابن جوزی کے حوالے سے یہ کہا، روا ابن الجوزی بسند جید لا بأس بہ، یعنی ابن جوزی نے جید سند کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس روایت کو بہت ہی عمدہ سند کے ساتھ ابن جوزی نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے آپ دلیل نمبر 19، ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم واشائرکم من الاموات فان کان خیرا استبشروا به وان کان غیر ذلک قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهدیهم كما هدیتنا۔ ملاحظہ کریں مسند احمد والیوم 3 پیج 165۔ ترجمہ سنی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے اعمال تمہارے رشتہ دار اور خاندان کے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، تو اگر یہ اعمال اچھے ہوں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور اگر اچھے نہ ہوں تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار انہیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو انہیں ہدایت نہ دیتے جس طرح تم نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اب سامعین و سامعات، آپ خصوصی توجہ دیں اور غور کریں، اور اس بات کو آپ محسوس بھی کریں کہ اس حدیث سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ مردے قبر میں سنتے، دیکھتے، پہچانتے ہیں، اور ان کے پاس آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار، اقارب جو بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں جن مردوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تو جنرل مردے ہیں، یعنی آپ کے ہمارے رشتہ دار، ان میں کوئی خصوصیت نہیں، نہ کوئی اس میں کوئی بھی خاص نہیں ہے۔ جب ان کا یہ ذکر ہے تو آپ اس ٹی وی کے حوالے سے بھی سنتے ہیں کہ نبی مردہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تو ایسا عقیدہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ حالانکہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب جنرل مردوں کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے کہ وہ سنتے، دیکھتے، پہچانتے ہیں، تو نبی علیہ السلام تو سب سے افضل ہے، تمام انبیاء میں افضل ہے۔ خدا کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو نبی علیہ السلام کا مرتبہ ہے، تو نبی علیہ السلام کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کہ نبی مردہ ہیں، مر چکے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بالکل صریح طور پر یہ غلط ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے مسند احمد کی، اس حدیث کو ضعیف یا غریب کہہ کر نگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب سے ہمارا درس وسیلہ شروع ہوا ہے ہم نے تبھی سے آپ سے کہا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وسیلہ لینا مستحب ہے۔ تو مستحب ثابت کرنے کے لیے اگر ضعیف حدیث بھی ہو اور اسے محدثین اکرام نے قبول کیا ہو تو وہ قوی ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے جب معلوم ہو رہا ہے کہ جنرل مردے بھی خبر میں سنتے، دیکھتے، پہچانتے ہیں، تو نبی علیہ السلام بھی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام باحیات ہے اپنے مزار پاک میں۔ اور ہم نے دلیل نمبر 10 انہی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ خود نبی پاک علیہ السلام نے اس میں فرمایا تھا کہ میری امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور اعمال برے ہوتے ہیں تو میں اپنی امت کے لیے بخشش و مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو سامعین و سامعات، آپ اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے
اور ایسے باطل عقائد سے آپ بچیں کہ نبی مردہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ایسے باطل عقائد سے آپ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو یہ تھا ہمارا درس وسیلہ، جس میں ہم نے قرآنی دلائل پیش کیے جس سے ثابت ہوا کہ وسیلہ لینا جائز ہے اور وسیلہ بالکل حق ہے۔ حدیث پاک سے ہم نے دلائل ثابت کیے، آپ کے سامنے پیش کیے، جس سے ثابت ہوا کہ وسیلہ لینا جائز ہے اور وسیلہ لینا حق ہے، جس سے آپ کو قرآنی دلائل بھی ملے اور احادیث کے دلائل بھی ملے، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ وسیلہ لینا جائز ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وسیلہ لینا مستحب ہے۔